آپ سب نے یقیناً اپنے بڑوں سے کبھی نہ کبھی سنا ہوگا کہ زمین پر خاص طور پر گراس پر ننگے پاؤں چلنے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے۔ امیون سسٹم کا مطلب کہ جسم کا خود کار طریقے سے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت حاصل کرنا۔ اب اس ٹائم کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ اس طرح کے دعووں کو سائنٹیفک ریسرچ کے طور پر ثابت کر سکے، لیکن آج کے ٹائم کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات میں آج کس حد تک سچائی ہے۔ آج ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ 90% سے زیادہ لوگ آج اس عادت کو ختم کر چکے ہیں اور اسی چھوٹی سی عادت کو چھوڑ کر ہسپتال بیماریوں سے اور فارمیسیاں دوائیوں سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ زمین کے ساتھ کنیکشن بنانے کا ایک ایسا قدرتی راہ جس کو نہ صرف آج کی میڈیکل سائنس ثابت کرتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو دن میں 5 مرتبہ حکم دیتا ہے۔ ایک ایسا راہ جس کو آج بھی ڈاکٹر مریضوں سے چھپاتے ہیں، ایک ایسی ریسرچ جو کہ آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ آئیے جانتے ہیں۔ زمین پر ننگے پاؤں چلنے کے عمل کو سائنٹیفک ٹرم کے اندر ارتھنگ یا پھر گراؤنڈنگ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے جسم کو براہ راست ڈائریکٹلی زمین سے جوڑتا ہے، خاص طور پر بغیر جوتے یا پھر چپل کے۔ زمین کا قدرتی چارج ہوتا ہے نیگیٹو، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر لگے ہوئے سولر سسٹم یا پھر بجلی کے انسٹرومنٹ کی ارتھنگ کے ذریعے اضافی چارج کو زمین کے اندر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ بجلی کا نظام محفوظ رہے۔ سائنس آج یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم بھی مختلف روزمرہ کے کام کی وجہ سے اسٹیٹک چارج حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ موبائل فونز، وائی فائی، آرٹیفیشل لائٹ، الیکٹرانک انسٹرومنٹ، اور خاص طور پر جب جسم کو بار بار کسی سطح سے رگڑا جائے۔ اب اس طرح کے چارج کو نیوٹرل کرنے کے 2 بہترین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ میٹل کو چھونا، جیسا کہ گاڑی کی باڈی کو یا پھر میٹل کے دروازے کو چھو کر یہ چارج اس کے اندر منتقل کر دینا۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسٹیٹک چارج کی شدت اور اس سے لگنے والے جھٹکے کا انحصار نمی یا پھر ہیومیڈیٹی پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ خشک موسم کے اندر یہ چارج زیادہ جمع ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے گراؤنڈنگ یا پھر ارتھنگ۔ گراؤنڈنگ کا عمل نہ صرف جسم سے اسٹیٹک چارج ختم کر سکتا ہے بلکہ جسم کے اندر موجود کرونک انفلیمیشن کو بھی کم کر سکتا ہے۔ جیسا کہ مختلف سائنٹیفک ریسرچ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زمین پر کچھ وقت تک ننگے پاؤں چلنے سے زمین کے الیکٹرونز آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اضافی پازیٹیو چارج کو آپ کے جسم کے اندر نیوٹرل کر دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر فری ریڈیکلز نیوٹرل ہو جاتے ہیں، اور فری ریڈیکلز وہی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جسم کے اندر سوزش کو بڑھاتے ہیں، بڑھاپا، کینسر اور کئی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ فری ریڈیکلز کو ہم آسان اردو کے اندر گمراہ کن ذرات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ذرات جسم کے اندر گھس کر مختلف خلیات یا پھر سیلز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اگر سائنٹیفک ٹرم میں بات کریں تو یہ وہ ذرات ہوتے ہیں جو کہ اپنا ایک الیکٹران کھو چکے ہوتے ہیں اور اسی لیے بہت تیزی سے دوسرے مالیکیول سے الیکٹران چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ عمل انسانی سیلز کو انتہائی نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے عمر تیزی سے بڑھتی ہے، بڑھاپا جلدی آتا ہے، اور اس کے علاوہ کینسر اور دل کی بیماریاں بہت تیزی سے لگتی ہیں۔ سال 2012 کے اندر جرنل آف انوائرمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ کے اندر، اس کے علاوہ فرونٹائرز ان فزیولوجی سن 2020 کے اندر، کلینیشین جرنل کے اندر بھی کچھ رپورٹس پبلش ہوئی جس کے اندر گراؤنڈنگ کے متعلق کچھ حیرت انگیز رزلٹ سامنے آئے۔ ان سائنٹیفک ریسرچ کی رپورٹس کے اندر واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ گراؤنڈنگ سوزش کے اندر کمی، نیند کے اندر بہتری لانے، درد کے اندر کمی، سٹریس کے اندر کمی، اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو بیلنس کرنے کے اندر انتہائی کارآمد ہے۔ پب میڈ، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی بائیو میڈیکل لٹریچر کی ویب سائٹس میں سے ایک ہے، اس پر موجود مختلف ریسرچ پیپرز کے مطابق گراؤنڈنگ سے کورٹیسول ہارمونز کا لیول بیلنس ہوتا ہے، جو کہ ٹینشن اور نیند کے نظام کے اندر انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ ٹینشن اور نیند کی کمی بذات خود ہزاروں کمپلیکیٹڈ بیماریوں کی وجہ بھی ہے۔ اور اس ریسرچ کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی میموری یعنی یادداشت اور آپ کے دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت کا تعلق آپ کے جسم کے اندر موجود خون کے بہاؤ یا پھر بلڈ سرکولیشن اور نیورونز کے آپس میں کنیکشن کے ساتھ ہے۔ جب آپ زمین سے جڑتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر سوزش کم ہوتی ہے، نیند بہتر ہوتی ہے، اور آپ کے اعصابی نظام کو سکون ملتا ہے، اور ان سب چیزوں کا آپ کے دماغ کی پرفارمنس پر براہ راست اثر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ کلیولینڈ کلینک اور دیگر نیورو سائنس کے ادارے یہ بتاتے ہیں کہ بہتر نیند اور بہتر آکسیجن دماغی صحت کو بڑھاتی ہے، اور گراؤنڈنگ ان دونوں چیزوں کے اندر مدد کرتی ہے، کیونکہ گراؤنڈنگ سے جسم کے اندر ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز کم ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ فری ریڈیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہیومن سیلز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور جب یہ جسم میں کم ہوتے ہیں تو جسم کا قدرتی امیون سسٹم سٹرونگ ہونے لگتا ہے، جو کہ خود بیماریوں سے لڑتا ہے۔ اس کے علاوہ گراؤنڈنگ سے جسم کے وائٹ بلڈ سیلز کی تعداد بھی بڑھتی ہے، جو کہ جسم کو وائرسز اور بیکٹیریا سے بچاتے ہیں۔ ننگے پاؤں چلنے سے ریڈ بلڈ سیل وسکوسٹی بہتر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا بلڈ پریشر بھی بہتر ہوتا ہے، جو کہ دل کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ مزید میڈیکل ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ گراؤنڈنگ کا تعلق آٹونومک نروس سسٹم بیلنس کے ساتھ بھی ہے، جو کہ سٹریس کم کرنے کے اندر انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے جوتے بنانے والی کمپنیز نے اپنے جوتے بیچنے کے لیے فیشن کے طور پر بڑے بڑے سول، پلاسٹک، ربڑ یا پھر موٹے لیدر کے جوتے بنانا شروع کیے تو اس کی وجہ سے انسانوں کا تعلق زمین سے کٹ گیا. یعنی اگر آپ جوتے پہن کر زمین پر بھی چلیں تو گراؤنڈنگ انسانوں کے لیے نہیں ہو پاتی. آج ان جوتوں کا مقصد پاؤں کو زخمی ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ فیشن بھی بن چکا ہے. اب ان جوتوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان بچوں کو بھی بچپن سے جوتے پہنانے کی عادت ڈال دی جاتی ہے جو کہ ابھی چل ہی نہیں پاتے، اور پھر اس کے بعد بچوں کو اس طرح کے ٹائٹ جوتے پہنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاؤں اور انگلیوں کی قدرتی شیپ تک بدل رہی ہے. اور بالکل یہی کیس خاص طور پر عورتوں کی ہیلز اور ان کے پنجوں پر سب سے زیادہ پریشر پڑنے کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ ان کی شیپ چینج ہو رہی ہے. کچھ جوتے خصوصاً ربڑ اور پلاسٹک والے جوتے انسان کو زمین سے آئسولیٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے گراؤنڈنگ نہیں ہو پاتی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوتے پہننا غلط ہے، بلکہ کچھ وقت ننگے پاؤں زمین پر چلنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ زمین کی سطح 0 وولٹ رکھتی ہے، اور اگر جسم مصنوعی ماحول کے اندر ہو تو وہ چارج ایکومولیٹ کرتا ہے یا پھر اپنے جسم پر اکٹھا کرتا ہے. مثال کے طور پر کار کی سیٹ سے رب کرنے کے بعد، اور اس کو گراؤنڈنگ کے ذریعے اس چارج کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد اس زمین سے جڑے رہتے تھے، ہر وقت جوتوں کی بجائے صرف ننگی زمین پر بھی چلا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اندر بیماریاں بہت کم تھی. اور آج جہاں پر ہماری جنریشن نے باقی قدرتی چیزوں کو، قدرتی ماحول کو، قدرتی خوراک کو جس طرح سے ماڈرنزم کے نام پر چھوڑ دیا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ طریقہ علاج بھی شامل ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہے. اب آپ ایک بات یہ بھی جان لیں کہ صرف ننگے پاؤں چلنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ کس زمین پر چل رہے ہیں. مثال کے طور پر گھاس پر، یہ گھاس سب سے زیادہ بہترین اثر دیتی ہے خاص طور پر صبح کے وقت شبنم کے ساتھ، جیسا کہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے. شبنم سے مراد موئسچر، کوئی اور شبنم نہیں. یہ شبنم کا عاشق ہے، شبنم نے اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی. یہ کون ہے؟ ارے یہی تو شبنم ہے. اس کے بعد ہے گیلی مٹی. اب ویسے تو یہ گیلی مٹی الیکٹرک کرنٹ کو بہتر طریقے سے منتقل کر سکتی ہے لیکن گھاس کے مقابلے میں کافی حد تک کم ہے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے ریت. اس پر چلنا بھی فائدہ مند ہے لیکن بہت کم. اور سب سے آخر میں آتا ہے کنکریٹ، اور یہ صرف تب فائدہ دیتا ہے جب یہ زمین سے براہ راست جڑا ہو یا پھر اس کے نیچے انسولیشن موجود ہو. کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر بھی صفا و مروہ کی صحیح کرنا اور نماز کے دوران سجدے کا عمل بھی ہمیں زمین سے جوڑے رکھتا ہے، اور اس سجدے کے دوران انسانی جسم سے تمام فری ریڈیکل نکل کر زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور انسان کو ڈپریشن اور ہزاروں طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں. اور یہ عمل انسان اللہ کے حکم پر دن کے اندر 5 مرتبہ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنا ہو سکے زمین پر سجدہ کرو یا پھر اس زمین کی سختی کو محسوس کرو. اب اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ طریقہ علاج انسانوں کو بنایا ہوا نہیں بلکہ یہ اللہ کے حکم پر بنا ہے جو کہ جسم کے کام کرنے کا طریقہ بہتر طور پر جانتا ہے. اور یہ محض صرف روحانیت نہیں بلکہ فطری نظام کے ساتھ ایک ہم آہنگی بھی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد اس کا فائدہ دیکھ کر ماڈرن لوگ اپنے بیڈ کے نیچے اور کرسیوں کے نیچے ارتھنگ شیٹس اور میٹس کا استعمال اسی لیے کرتے ہیں تاکہ زمین کے ساتھ براہ راست جڑے رہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ارتھنگ دی موسٹ امپورٹنٹ ہیلتھ ڈسکوری بائی کلنٹن اوبر اسٹیفن ٹی سنارتا، اور یہ پوری کتاب اسی کانسیپٹ پر بیس کرتی ہے. سو آج ہی سے جتنا ہو سکے نیچر سے جڑنے کی کوشش کریں اور دن کے اندر کم از کم 20 سے 30 منٹ زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی عادت ڈالیں. صاف جگہ پر چلیں، نہ کہ کانٹے دار یا پھر گندی جگہوں پر. آہستہ آہستہ شروع کریں اور اس کے بعد اس کا ٹائم بڑھاتے جائیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی ہفتوں کے اندر آپ اپنے جسم کے اندر واضح طور پر فرق دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. tell the Sahaba to walk bare feet. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمشي حفاة. The Prophet would command us to walk bare feet so that the feet also get used to the hardship of walking on bare ground. And this was one of the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it's something that you can practice again depending on the situation.